الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستو، کل آپ کے سامنے ایمان سے پھیرنے والے چند فتنوں کا تذکرہ کیا گیا، چند جماعتوں کا تذکرہ کیا گیا. یہ جماعتیں سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بناتے ہیں، ان کی شان میں تحقیر کرتے ہیں، ان کی شان کو گھٹاتے ہیں. اب اس کے لیے کبھی حضرات صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، کیونکہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد تھے، اسٹوڈنٹ تھے. شاگرد کے اندر عیب نکالیں گے تو یہ گویا استاذ کا عیب ہے، اس سے استاذ کی تنقیص لازم آتی ہے، استاذ کی تربیت میں کمی کا اعتراض ہوتا ہے. تو یہ لوگ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کریں، آپ کی شان کو گھٹائیں. اس لیے ہمیں حضرات صحابہ کے مقام اور مرتبے کو جاننا ضروری ہے. جیسے کہ میں نے کل بتایا کہ یہ بعض گمراہ فرقے حضرات صحابہ کو نشانہ بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ بدعتی تھے، نعوذ باللہ، وہ لوگ تلوار کے ڈر سے مسلمان ہوئے، سچے دل سے مسلمان نہیں ہوئے، وہ لوگ بہت سے گناہوں میں مبتلا ہوئے. جماعت اسلامی کا بانی مودودی، مولانا مودودی کے نام سے مشہور ہے. اس نے ایک کتاب لکھی ہے خلافت و ملوکیت. اس میں اس نے بہت ساری صحابہ کے خلاف باتیں لکھی. تو آج کل جتنے بھی گمراہ فرقے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، سب انہی کی اسی کتاب سے مطالعہ کر کے اسی کتاب کی باتیں. انجینئر مرزا محمد علی اور اسی طرح سے سلمان ندوی، حالانکہ کتنے اونچے خاندان کا آدمی تھا، لیکن آج وہ آدمی کہتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت معاویہ عاصی تھے، باغی تھے، جو ان کے ساتھ لڑے وہ سب کے سب گنہگار اور بغاوت کرنے والے. اس طرح کی باتیں حضرات صحابہ کے بارے میں کہی جا رہی. صحابی کسے کہتے ہیں؟ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث، فرماتے ہیں
من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الاسلام وان تخللت به ردۃ. مختصر طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی وہ ہے جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہو اور اسی ایمان اور اسلام کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو، ایسے آدمی کو صحابی کہتے ہیں. ہم اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ سارے صحابہ عادل ہیں. الصحابۃ کلہم عدول. عادل کا معنی انصاف کرنے والے نہیں، یہاں معنی سب کے سب دینداری کے سب سے اونچے معیار پر ہے، تقوی اور پرہیزگاری کے سب سے اونچے مرتبے پر فائز. اگرچہ صحابہ سے غلطیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، لیکن ان گناہوں پر وہ قائم نہیں رہے، مصر نہیں رہے. قرآن کہتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. کہ صحابہ سے جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے یا وہ گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں، فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں اور اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے. یہ ہے صحابہ کی شان. فوراً انہیں تنبہ ہو جاتا ہے کہ ہم سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا، فوراً توبہ کرتے ہیں. اور جو توبہ کر لے، حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسا ہے گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیا. تو اس لیے صحابہ کی گناہوں کو، غلطیوں کو پکڑ کر اب ان کو طعنہ دینا، ان کی شان میں گستاخی کرنا، یہ اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے. بزرگوں اور دوستوں، اور اسی طرح صحابہ سے جو غلطیاں ہوئیں اس کے پیچھے بڑی حکمت ہے. حضرت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ اس کی حکمت بیان فرماتے ہیں. اللہ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخری نبی بنایا. قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے لیے آپ ہی نبی ہیں، سب کے لیے آپ ہی کی شریعت ہے نہیں. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کی شریعت کے بعد اب کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے. تو اللہ نے آپ کو جو عمر دیا تھا بہت مختصر سی عمر دیا تھا، تو اب آپ کے لیے ضروری تھا کہ قیامت تک آنے والے ہر واقعے کے بارے میں شریعت کا حکم بیان کرے. قیامت تک آنے والے ہر حالت کے لیے، ہر واقعے کے لیے، ہر حادثے کے لیے جو بھی شریعت کا حکم ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرے. تعلیم آپ کے لیے ضروری تھی، امت کو ہدایت دینا ضروری تھا. اب یہ جو واقعات ہیں وہ دو قسم کے ہیں. بعض واقعات وہ ہیں جو نبوت کے شان کے خلاف نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منصب کے خلاف نہیں ہے. ویسے واقعات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش آئے. مثلا آپ نے نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، صدقہ دیا، خیرات دیا، جہاد کیا، نکاح کیا، اور کیا ہے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ جو ہے زندگی گزاری، تجارت کی. تو یہ سارے کام ایسے تھے جو شان نبوت کے خلاف نہیں تھے. تو ایسے واقعات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے پیش فرمائے تاکہ اس کے ذریعے سے امت کو معلوم ہو جائے کہ ایسے واقعات میں کیا کرنا ہے. نکاح کرنا ہے تو نکاح میں طریقہ کیا ہے، شریعت کا کیا حکم ہے. بچہ پیدا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے، بیویوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، تجارت کیسی کرنی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، جہاد میں جائیں تو دشمنوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے. یہ سارے کام ایسے تھے جو شان نبوت کے خلاف نہیں تھے. یہ سارے کام خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے کر کر امت کو دکھایا پریکٹیکلی. کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کو کر کے دکھانا پڑتا ہے، تبھی سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو، نہیں تو سمجھ میں نہیں آتا.
اسی لیے کوئی ڈاکٹری پڑھتا ہے تو فوراً اس کو کلینک کھولنے کی اجازت نہیں ملتی اسے، کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس جا کے پریکٹیکل کرنا پڑتا، مشق کرنی پڑتی ہے اسے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی نے اپنے عمل کے ذریعے سے امت کو بتایا کہ کیا کیا کام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو وہ بعض کام ایسے تھے جو آپ کی شان کے خلاف نہیں تھے، وہ سارے کام خود آپ نے کر کے بتایا امت کو، اور بعض واقعات، بعض کام ایسے تھے جو شان نبوت کے خلاف تھے، منصب نبوت کے خلاف تھے، لائق نہیں تھے۔ مثلا زنا ہو جائے تو کیا حکم ہے شریعت کا، چوری کر لے تو کیا حکم ہے شریعت کا، شراب پی لے تو شریعت کا کیا حکم ہے، اسی طرح سے دوسرے جتنے بھی گناہ کے کام ہیں۔ تو یہ سارے کاموں کے لیے حضرات صحابہ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ ہم غلامان رسول کس کام کے لیے؟ چنانچہ ایسے سارے واقعات صحابہ پر پیش آئے تاکہ ایسے واقعات میں امت کو، آنے والی امت کو شریعت کا حکم معلوم ہو جائے۔ بعد میں آنے والی امت میں سے کوئی آدمی زنا میں مبتلا ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہوگی، اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے، اگر کوئی شراب پی لے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اگر کوئی چوری کرے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ حدیث کے اندر تفصیلی واقعہ آتا ہے حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا، صحابی تھے، انسان تھے، انسانیت کی وجہ سے اللہ کی حکمت کے تحت ان سے زنا کا صدور ہو گیا۔ جیسے کہ میں نے ابھی کہا، ہم میں صحابہ میں یہی فرق ہے کہ ہم گناہ میں ڈوبتے جاتے، کرتے جاتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ایسا لگتا گویا ایک مکھی بیٹھ کے اڑ گئی۔ لیکن صحابہ کو ایک گناہ ہو جاتا تو ایسا معلوم ہوتا گویا ایک پہاڑ ان کے اوپر ڈال دیا گیا ہے۔ تو فوراً احساس ہوا، آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے، میرے اوپر حد جاری کر دیجئے۔ ان کو معلوم تھا یہ زنا کی سزا یہ ہے کہ مجھے جو ہے پتھروں سے مار کے مرا دیا جائے گا، موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ پھر بھی وہ چھپے نہیں رہے، کسی نے دیکھا بھی نہیں ان کو، ان کا نجی معاملہ تھا، وہ نہیں بولتے تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی سے آ کر کہا تو اللہ کے نبی نے منہ پھیر لیا، جاؤ تم نے صرف چھویا ہوگا، صرف تم نے بوسہ دیا ہوگا، تم نے زنا کا عمل نہیں کیا ہوگا، آپ ٹالتے رہے۔ لیکن یہ ہر بار ایک طرف سے ادھر سے ادھر سے آ کر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے رہے کہ اللہ کے نبی میرے سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ تو 3-4 بار کے بعد اللہ کے نبی نے سزا جاری فرمائی، رجم کی سزا۔ تو اس وقت جب ان پر پتھر مارا گیا تو ان کے بدن سے خون کا خطرہ ایک صحابی کے چہرے پر پڑا، تو وہ صحابی نے بڑی حقارت سے اس کو صاف کیا۔ تو اللہ کے نبی نے اس صحابی سے کہا، کیا سمجھتے ہو اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس توبے کو پورے مدینے والوں پہ تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے گی، انہوں نے ایسی توبہ کی۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، صحابہ سے غلطیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، لیکن وہ اس پہ جمے نہیں رہے، فوراً انہوں نے اس پہ توبہ کر لی۔ اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ آنے والی امت کو معلوم ہو جائے کہ ایسے واقعہ پیش آ جائے تو امت کیا کرے، اس کا کیا عمل ہے، اس کا کیا حکم ہے شریعت کا۔ یہ معلوم ہونے کے لیے، بتلانے ہی کے لیے اللہ نے صحابہ سے یہ سارے کام صادر کروایا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ حکمت بتاتے۔ تو اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں حضرات صحابہ کے بارے میں زبان درازی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ بعض تاریخی روایت میں، ہسٹری کی کتابوں میں صحابہ کے بارے میں عجیب عجیب قسم کی باتیں موجود ہیں۔ اب ہمارے حضرت مبارک صاحب دامت برکاتہم ایک مثال سے سمجھاتے ہیں اسے۔ مثال کے طور پر یہاں سنیر کپم میں کوئی حادثہ پیش آ گیا، کسی گھر میں جو ہے کچھ حادثہ پیش آ گیا،
اے سی جو ہے بلاسٹ ہو گیا، اس میں جو سو رہے تھے گھر کے جو بھی افراد تھے سب جل کے راکھ ہو گئے۔ اب یہ واقعہ حقیقت یہی ہے واقعی کہ اے سی جو ہے وہ بلاسٹ ہو گیا، اس میں سارے لوگ جل کے مر گئے۔ اب اس واقعے کو جو انہوں نے دیکھا حقیقت تھی وہ سب جو ہے ٹی وی میں آ گیا، نیوز پیپر میں آ گیا، وہ سب محفوظ ہو گیا۔ اب یہ واقعے کے 400 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد کوئی آ کر بولتا ہے کہ وہ جو واقعہ ہوا وہ اس وجہ سے نہیں بلکہ بازو والا ایک مسلمان تھا، اس نے کیا کیا، جلا دیا تھا گھر کو۔ اب وہ اس پہ دلیلیں پیش کرتا ہے، تو اب ہم کسے مانیں گے؟ اب کیا کریں گے؟ جو جرنلسٹ ہوگا اس میں وہ کیا کرے گا؟ وہ اس وقت کی جو نیوز ہیں، اس وقت کی جو ویڈیوز ہیں، اس وقت کی جو خبریں ہیں انہیں جا کے کھنگالے گا، تلاش کرے گا، لوگوں کو بتائے گا کہ جو بول رہا ہے جھوٹ ہے، حقیقت یہ ہے۔ تو حضرات صحابہ کے بارے میں بعد والے جو غلط باتیں بتا رہے ہیں، اب ہم ان کی بات مانیں گے یا حضرات صحابہ کے زمانے میں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرات صحابہ کو، ان کی بات مانیں گے؟ ظاہر بات ہے، جیسے اس واقعے میں وہ واقعہ جب پیش آیا، اس وقت کے جو خبریں ہیں، اس وقت کی جو نیوز ہیں انہی کو ہم مانتے ہیں۔ ایسے ہی حضرات صحابہ کے بارے میں بھی ہمیں اللہ نے جو بتلایا ہے، رسول اللہ نے جو بتلایا ہے، صحابہ نے جو بتایا اسی کو مانیں گے۔ بعد والے 1000 بولے ہم نہیں مانیں گے۔ قرآن پاک میں ایک نہیں کئی آیتیں ہیں جن میں اللہ نے حضرات صحابہ کی شان میں تعریفیں کی ہیں۔ آج ہم نے تراویح میں سنی ہے آیت، میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مہاجرین اور انصار میں سے جو سابقین اولین ہیں، یعنی جو پہلے مسلمان ہونے والے ہیں اور وہ جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، ان دونوں سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اتنا ہی نہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے جن کے نیچے نہریں ندیاں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بہت بڑی کامیابی۔ تو صحابہ میں 2 طبقے تھے، جو جماعتیں تھی، جو سابقین اولین یعنی پہلے ایمان لانے والے، جو بعد میں ایمان لانے والے۔ اب یہ صحابہ 2 قسم کے تھے، یہ کون ہیں؟ تو اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں سابقین اولین سے مراد وہ ہیں جو 2 قبلے کی طرف نماز پڑھے ہو۔ جب تک آپ مکے میں تھے خانہ کعبہ قبلہ تھا، جب مدینے کو آئے تو یہودیوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے چند دنوں کے لیے اللہ نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا، لیکن وہ تو دشمن تھے، وہ لوگ تیار نہیں ہوئے، فائدہ نہیں ہوا، تو اللہ نے دوبارہ پھر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ تو 2 قبلے کی طرف جو نماز پڑھے، اس سے پہلے جو ایمان لائے تحویل قبلہ سے پہلے، وہ سب سابقین اولین، جو بعد میں لائے وہ بعد والے صحابہ۔ بعض کہتے ہیں کہ بیعت رضوان میں جو بھی شریک تھے اور اس سے پہلے جو بھی صحابہ ایمان لائے وہ سب سابقین اولین، اس کے بعد جو صحابہ ہیں وہ بعد والے صحابہ۔ بعض کہتے ہیں کہ بدر میں جو بھی شریک ہوئے وہ سب سابقین اولین ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں سارے صحابہ ہی سابقین اولین ہیں، والذین اتبعوہم سے تابعین مراد۔ تو بہرحال مختلف اقوال ہیں، لیکن اللہ نے یہاں پر سارے صحابہ کے بارے میں اعلان کر دیا ہے قیامت تک کے لیے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسی لیے ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں، بولتے آ رہے ہیں کہ جب بھی ہم صحابی کا نام لیتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ بولتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اسی آیت کی وجہ سے۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ کو گزشتے کا بھی علم ہے، گزشتہ کا بھی، ماضی پاسٹ کا بھی علم، فیوچر کا بھی علم، اب جو ہے کرنٹ اس کا بھی علم، سب کا اللہ کو علم ہے کہ نہیں؟ ہمارا اتنا عقیدہ ہے نا؟
اب کوئی آدمی کسی ایسے شخص سے جس کے بارے میں اسے معلوم ہو جائے کہ وہ بعد میں جا کے آئندہ فیوچر میں ہماری مرضی کے خلاف کام کرے گا، کوئی ایسا کام کرے گا جس سے ہم ناراض ہو جائیں گے، کسی کو معلوم ہو تو اس سے راضی ہوگا کیا وہ؟ ہم میں سے کسی کو معلوم ہو گیا کسی کے بارے میں کہ انہیں بعد میں جا کے کوئی ایسا کام کرے گا جس سے ہم ناراض ہو جائیں گے، تو اب ہم اس سے راضی ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ اب اللہ نے رضامندی کا اعلان کر دیا کہ میں اللہ سارے صحابہ سے راضی ہوں، اور اللہ کو فیوچر کا علم ہے صحابہ سے آئندہ کیا ہونے والا ہے بول کے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ اب اس کے بعد کوئی وہ رضا کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا، اسی لیے اللہ نے رضامندی کا پروانہ دے دیا، ان کو اعلان کر دیا۔ تو اس لیے بزرگوں اور دوستو، ہمیں صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ابھی میں نے حدیث پڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ میرے صحابہ کو گالیاں مت دو۔ اگر تم میں سے کوئی ایک مد یا آدھا مد اللہ کی راہ میں خرچ کر، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، کتنا؟ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، تو تم صحابہ کے ایک مد یا آدھے مد کے ثواب کو بھی نہیں پہنچ پاؤ گے۔ ایک مد جو ہے 650 گرام گیہوں کو بولتے ہیں، تو بہت آدھا کلو یا آدھا کلو سے کچھ زیادہ، اس کا جو ثواب ہے صحابہ کو ملا ہے، وہ ثواب کو بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ صحابہ کا خلوص، صحابہ کا اخلاص، صحابہ کا ایمان اتنا کامل و مکمل تھا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ؟ تابعین میں سب سے بڑے تابعی۔ اسی طرح عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، کون افضل ہے؟ عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہے؟ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جس گھوڑے پہ سوار ہو کے جائیں اور اس گھوڑے کے دوڑنے کی وجہ سے غبار اڑ کر اس گھوڑے کے ناک میں پہنچ جائے، تو حضرت معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں جو دھول لگا ہوا ہے وہ دھول بھی عمر ابن عبد العزیز سے افضل ہے، اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے افضل۔ کون بولے ہیں؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بہرحال کوئی بھی صحابہ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ انبیاء کے بعد حضرات صحابہ ہی سب سے افضل ہے۔ کتنا بھی بڑا ولی ہو، کتنا بھی بڑا غوث ہو، کتنا بھی بڑا اللہ والا ہو، صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آنکھوں سے زیارت کی ہے، وہ کسی کو بھی نصیب ہوئی نہیں بعد والوں نے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستو، صحابہ کی شان میں اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو ہمیں ہرگز اس کا بات کو نہیں ماننا ہے، اگر ہو سکے تو اس کو ڈانٹنا ہے، تنبیہ کرنا ہے۔ ابھی میں سنا، آخری ایک بات بول کے ختم کرتا ہوں، ایک مسلم کالج ہے، وہاں کا ایک پروفیسر غیر مخلد ذہن کا، اس کا ایک اسٹوڈنٹ آ کر اسے بولا، حضرت مجھے لڑکا پیدا ہوا ہے۔ تو پوچھتا ہے پروفیسر، کیا نام رکھے باپ؟ تو بولتا معاویہ رکھا میں۔ ارے کہیں تو معاویہ رکھا، وہ بدعتی ہے، نعوذ باللہ۔ آج کل ہمارے کالجوں میں پڑھانے والے مسلمان کالج، مسلمان پروفیسر، لیکن ایسی ذہنیت والے۔ تو اس طرح سے اگر ہمارے مسلمان بچوں کے ذہنوں کو بگاڑا جائے گا، خراب کیا جائے گا، تو ان کا ذہن جو ہے صحابہ کے بارے میں کیا بنے گا؟ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ساری امت کو، مجھے بھی، آپ کو بھی، ساری امت کو بھی ایسے فتنوں سے، ایسے غلط عقیدوں سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔